سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفا میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی، ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم اور ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی. دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں. پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایتوں میں آتا ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں. سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے. سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا. یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی. اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا اے سالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ. میں ان کی طرف نکلا، میں نے مسجد میں ان کو پایا. انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. انہوں نے میری کلائی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو چھوا اور بوسہ دیا، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں آیت تلاوت کی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں. تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہنا جنازہ کوئی نہیں ہوا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جی ہاں. پھر صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ انہوں نے فرمایا لوگ اندر حجرے میں داخل ہوں، تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں، پھر وہ باہر آ جائیں، پھر دوسرے لوگ جائیں، یعنی گروہ در گروہ داخل ہوں، امام کوئی نہیں ہوگا. یہ میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں امام شافعی کا قول اس کانٹیکسٹ میں. صحیح بخاری میں 4 تکبیرات بھی ثابت ہیں میت کے اوپر اور صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی، دونوں سنت ہیں. اہل تشیع صرف 5 تکبیرات والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت 4 والی پہ بھی کرتے ہیں. اور شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے پر 5 تکبیرات کہی گئیں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی کرنا ہے اور سلام آخر میں ایک طرف ہی پھیرنا ہے، دائیں طرف. بلند آواز سے بھی جنازہ ثابت ہے لیکن عمومی عمل آہستہ آواز کے ساتھ ہے، سرن. تو انشاءاللہ موقع ملا، ویسے تو میں نے بتا دیا نماز جنازہ کے اوپر ریسرچ پیپر اہل سنت پاک .com پر رکھا بھی ہوا ہے.
صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا کہاں تدفین ہوگی؟ انہوں نے کہا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا ہے، یعنی وہ چارپائی مبارک، وہاں پر اس چارپائی کے نیچے قبر کھودو، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پاکیزہ مکان میں قبض کیا گیا۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے۔ اس کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ والا چکر ہوا، ابو بکر و عمر وہاں پہ چلے گئے۔ مسئلہ نمبر 55B میرا دیکھ لیں، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، وہ ڈیٹیل طلب ہے۔ اور یہ جو رافضیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں ابو بکر و عمر شریک نہیں ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں میت چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو کفن و دفن اور غسل بھی نہیں دیا، تو وہ ابو بکر نے دینا بھی نہیں تھا، وہ تو اہل بیت نے دینا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے خود بھی کہا کہ اہل بیت دیں۔ مولا علی علیہ السلام اور سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے غسل دیا تھا۔ تو ظاہر ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی، وہاں پر فتنہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کھڑا ہونے لگا تھا۔ تو یہ ایک ڈیٹیل طلب لیکچر ہے 55B مسئلہ نمبر، آپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اسی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کی اس کا ایک طریق شمائل ترمذی میں ہے 397، یہ بھی شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ شمائل ترمذی چھپ چکی ہے، 417 احادیث ہیں 417، اس میں 397 نمبر ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ حجرے میں داخل ہوں گے، تکبیرات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ یہی ہوتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر دوسری کے بعد درود، اور تیسری میں پھر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ ثنا ثابت نہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ثابت ہے۔ پھر وہ باہر آ جائیں گے، اسی طریقے سے باقی لوگ بھی داخل ہوں گے۔ اسی لیے تو 3 دن لگ گئے نا جی۔ منڈے کو چاشت کے وقت صبح کے وقت ڈیتھ ہوئی، اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن الکبریٰ البیہقی میں 6698 نمبر ہے، جلد 4 اور پیج 30 پہ۔ ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے مردوں نے جنازہ پڑھا، جوک در جوک قافلوں کی شکل میں اندر گئے اور دوسری طرف سے باہر نکلے۔ اس کے بعد عورتوں نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد بچوں نے جنازہ پڑھا، اور اس کے ساتھ امام بہیقی نے امام شافعی کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے اسی نمبرنگ کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کا کوئی امام بنے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار چاہتے تھے کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص مصلی امامت پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ پروٹوکول دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو بھی، کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کسی نے مصلی پر نہیں کھڑا ہوا۔ انڈیویجول نماز جنازہ ادا کی گئی، تکبیرات بھی، درود شریف بھی، دعائیں بھی پڑھی گئیں انڈیویجول، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، اور پھر بچوں نے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں 5963 ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 7122، کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو وہیں پر قبض فرماتا ہے جہاں پر اللہ پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چرپائی کے نیچے کھودی جائے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں جہاں 4000 انبیاء کی قبریں ہیں، بعض نے کہا بقیع غرقد لے جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح وہیں پر قبض کرتا ہے جہاں وہ پسند فرمائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ جگہ ہے، اور وہ ایسی پسندیدہ ہے، ریاض الجنہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکڑے میں دفن ہے۔ مسئلہ نمبر 5 میرا حیات النبی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، باقی ڈیٹیلز اسی میں موجود ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر کھودو، حجرہ عائشہ کے اندر کھودی گئی، آج اسی حجرہ مبارک کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ بس اب ہمارا لیکچر انشاءاللہ 15 منٹ کا ہی رہ گیا ہے، اگلی صرف 3 حدیثیں مختصر باقی ہیں۔ 14ویں حدیث سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات میں بھی ہے۔ بڑی رکت انگیز حدیث ہے میرے بھائیوں۔ 5948 مشکات میں
اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں. اب صحابہ کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے. صحابہ ٹینشن میں آگے. اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں, یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے. اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز کسی فرشتے کی ہوگی سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے, کپڑے کوئی نہ اتارے. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے, اہل بیت نے, سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی, لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی. تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے حصے میں آئی. بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا, جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے, آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. 15ویں حدیث صحیح مسلم سے, مشکات میں ہے 1693. سعد ابن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا, بغلی قبر. یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائیڈ ہے نا, اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی, اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے, اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے. اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے, جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کی بھی قبر مبارک. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائیڈ پہ اینٹیں لگا دینا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا. یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے, تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے. اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ, وہ لیتے ہیں اس میں سے, وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی, وہ سمجھتے نہیں تھی پھر بھی سرخ ہے. علی قبری رسول اللہ نہیں ہے, فی قبری رسول اللہ. یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو, فی کہتے ہیں ان دا grave of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, not on the grave of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرخ رنگ کی چادر. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے, وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی, یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک, زیادہ اونچی نہیں تھی. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں, اس کا نمبر ہے 1712 قاسم بن محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس, ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابوبکر الصدیق کی وفات کے بعد. پہلے ان کی بیوی تھی. محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے, اس لیے جنگ جمل اور صفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے اور اما عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے. جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے اما عائشہ کو جا کے ان کے خیموں میں سمجھایا کہ میری بہن یہ کس طرف تم جا رہی ہو. ہر بعد میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دیا ہے, مسئلہ نمبر 59A, اور جنگ جمل صفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے, اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر, ان کی پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ, وہ
महरम भी थी, तो कहने लगे फुफो जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक मुझे ले जाए, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर की कब्रें देखनी है। तो कहते हैं मैंने खुद देखी, सुनन नबी दाऊद में मौजूद है, मिशकात में 1712, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ना तो जमीन के बिल्कुल साथ मिले हुए देखा और ना बुलंद, हल्की सी वो बुलंद थी और उस पे सुर्ख रंग की कंकरियां बिखरी हुई थी। यानी कब्र आप बना के उसके ऊपर बजरी या इस तरीके से पत्थर साइड पे रख सकते हैं ताकि उसका निशान बाकी रहे और ये बह ना जाए। मसला नंबर 27 मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है। मजार बनाने की, पक्का करने की इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन कब्र के आसार बाकी हों। सही मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की वफात के 50 साल के बाद अपनी वालदा की कब्र के ऊपर गए थे। ये मैंने हदीस उसके अंदर भी बताई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान से मुतालिक भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है, मसला नंबर 98 ahlesunnatpark.com पे, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। बाकी डिटेल मसला नंबर 27 है कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुंबद खजरा और मज़ारात के बारे में। सेकंड लास्ट हदीस 16वीं सही बुखारी में है, मिशकात में 5961। ये भाई अब दर्दनाक हदीसें आने लगी हैं, रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ छाने लगी तो सैयदा फातिमा ने अर्ज की, अब्बा जान आप कितनी तकलीफ में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब यहां पर मशहूर है कि वो जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल को कहा तू पूरी उम्मत के बराबर तकलीफ मेरे ऊपर ही डाल है, बिल्कुल झूठ है, कोई कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी, आज के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी तुम्हारे बाप को। जब वफात हो गई तो सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, अब्बा जान आपने अपने रब के बुलावे पर लब्बैक कह दिया। अब्बा जान आपका ठिकाना बेशक जन्नतुल फिरदौस है। अब्बा जान हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए अनस तुम्हारे दिलों ने यह कैसे गवारा किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में दफनाकर आपके ऊपर मट्टी डाल दे। यानी इतनी तड़प के साथ कि तुमने ये कैसे गवारा किया जिस नबी की खातिर असहाबे रसूल जाने दिया करते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया से हर शख्स ने जाना है, तो किस दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के ऊपर यानी सिले रखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मट्टी डाली गई, तुम्हारे दिल कैसे आमादा हुए। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुनन नबी दाऊद, सुनन दारमी और सुनन तिरमिजी में हदीस मौजूद है, मिशकात में है 5962। देखें मिशकात में सारी हदीसें हैं ऑलमोस्ट, और मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढ के इनके नंबर तलाश किए। अनस इब्न मालिक का बयान है कि जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए सब ने खुशियां मनाई। उस दिन से ज्यादा हसीन दिन कोई नहीं था और उस दिन से ज्यादा रोशन दिन कोई नहीं था। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस दिन से ज्यादा कबीह और तारीक दिन कोई नहीं था। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दाखिल हुए हर शय रोशन थी, और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई हर चीज तारीक हो गई। और अभी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर मट्टी डालकर फारिग भी नहीं हुए थे और अपने हाथ भी साफ नहीं किए थे कि हमारे दिल अजनबी हो चुके थे। यानी ईमान बिशहादा जो देख के ईमान था वो ईमान बिल गैब में कन्वर्ट हो चुका था। यानी अब उनके लिए भी गैब का ईमान था। आप रसूलुल्लाह को दोबारा नहीं देख सकते थे, कोई शख्स भी नहीं देख सकता था, तो कहते हैं हमारे दिल अजनबी हो गए। यानी नबी की मौजूदगी दुनिया में बहुत बड़ा एसेट होती है। नबी के जाने के बाद ज़ाहिर है उस तरीके से फिर यूनिटी नहीं रहती, और वही आपने देखा कि 30 साल के बाद वो चीजें बिखर गई। फिर अल्लाह अकबर, हमारे दिल अजनबी हो गए। बाकी डिटेल जिसे चाहिए तो उमर सीरीज देखें कतर वालों की, 30 एक साथ के ऊपर अरबी में इंग्लिश सब टाइटल के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद है उर्दू में भी आ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 6 साल पहले से लेकर सैयदना उमर की शहादत तक पूरी की पूरी बायोग्राफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिल्माई गई है। आपको नहीं दिखाया, लेकिन सैयदना उमर को सेंटर्ड करते हुए वो सारी चीजें, जिसे शौक हो तो वो जरूर देखें। आखिरी हदीस 17वीं सही मुस्लिम से है, मिशकात में है 5967, इंतहाई रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु
वअलैहि सलाम सैयदना उमर से कहना शुरू हुए, क्या उमर चलो उम्मे आयमन के पास चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में फुप्पो लगती थी और बुढ़िया खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इन बूढ़ी अम्मा के पास जाया करते थे, उम्मे आयमन। तो हम भी उस सुन्नत पे अमल करते हैं कि उम्मे आयमन के पास चले जाते हैं। सैयदना अबू बकर ने सैयदना उमर से कहा, सैयदना उमर वहां पर गए। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर कहा कि ए अम्मा जान उम्मे आयमन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर आपके पास आते थे, आज हम भी उस सुन्नत पे अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपको मिलने के लिए आए हैं, यानी आप अपने आप को अकेला तसव्वुर ना करें। तो सैयदा उम्मे आयमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वअलैहि सलाम रो पड़ी। तो सैयदना अबू बकर उमर ने कहा कि अम्मा क्यों रोती हो, रसूलुल्लाह तो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुके हैं, इस दुनिया से बढ़कर बेहतर जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमा दी है। तो उम्मे आयमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि वल्लाह मुझे मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पे नहीं रो रही, 3 दिन से ज्यादा ज़ाहिर गम नहीं हो सकता, ये तो हजरत अबू बकर के दौर की बात है। वल्लाह मैं इसलिए रो रही हूं कि अब क़यामत तक आसमान से अल्लाह ताला किसी इंसान के साथ कलाम नहीं करेगा, वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। ये जो एस्पेक्ट है मेरे भाइयों कि अब क़यामत तक अल्लाह ताला ने किसी इंसान को यह नहीं बताना कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से क़यामत तक के लिए अब अल्लाह ताला ने अपना इस तरह का रिश्ता इस दुनिया से अलग कर लिया है। अब किसी इंसान के साथ, वो ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई सहाबी क्यों ना हो, अल्लाह ताला किसी के साथ कलाम नहीं करेगा। तो उम्मे आयमन रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये बात की कि अब अल्लाह ताला किसी से कलाम नहीं करेगा, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां पर रो पड़े कि वाकई अब अल्लाह ताला क़यामत तक किसी इंसान से कलाम नहीं करेगा, ये वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। बहरहाल हमारी खुश नसीबी है कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क़यामत तक के लिए महफूज है। ये आखिरी किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसी है, ये क़यामत तक के लिए उम्मत को दे कर गए, सुन्नत छोड़ कर गए, अहले बैत का एहतराम, उनकी मोहब्बत छोड़ कर गए, असहाब की तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हालत में कुरान और सुन्नत में मौजूद है। पहली हदीस बड़ी मशहूर है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मिशकात में है 6138। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि हम अज़वाजे मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थीं, इतने में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहां पर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर इस्तकबाल किया और कहा खुश आमदीद मेरी प्यारी बेटी, और फिर दोनों बाप बेटी एक कोने में बैठ के आपस में सरगोशी करना शुरू कर दिया। उस सरगोशी के फौरन बाद सैयदा फातिमा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा फातिमा की हालत देखी, अम्मा आयशा के अल्फाज हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज गया। आपने फौरन उनको अपने करीब करके एक और सरगोशी की, तो सैयदा फातिमा मुस्कुरा पड़ी। अब ये सारी बीवियां बैठी हैं, इनसे नहीं डिस्कस किया वो मसला, सिर्फ अपनी बेटी फातिमा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम। सैयदा आयशा कहती हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो मैंने फातिमा से पूछा कि बेटा बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात की। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है मेरे सीने में, मैं वो अफशा नहीं कर सकती। फिर अम्मा आयशा कहती हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई, दुनिया से वफात फरमा गए, फिर मैंने सैयदा फातिमा को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें कसम देती हूं उस हक की जो मां होने के नाते मेरा हक है फातिमा तुम पर, मुझे बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन तुमसे क्या बात की थी। तो उन्होंने कहा अब मैं बता सकती हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी थी कि अनकरीब मैं दुनिया से जाने वाला हूं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल एक दफा दौरे कुरान मेरे साथ करते थे, इस दफा 2 दफा कुरान हकीम का दौरा मेरे साथ किया है, यानी वो सुनते सुनाते थे। तो इसमें इंडिकेशन है कि अब मैं दुनिया में ज्यादा अरसा नहीं रहूंगा। तो इस बात पे मैं रो पड़ी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी दिलजोई के लिए दूसरी दफा फरमाया कि फातिमा तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो, और मेरे अहले बैत में से सबसे पहले मेरी वफात के बाद तुम मुझे आकर मिलोगी। तो मैं इस पे मुस्कुरा पड़ी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलामात नबूवत वाले चैप्टर्स में भी
محدثین امام بخاری اور باقی ائمہ لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی پوری ہوئی، 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ بھی انتقال فرما گئی، اور اس وقت ان کی ایج تقریباً 20 سے 22 سال تھی، زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ اور بیویوں میں سے سب سے پہلے سیدہ زینب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وفات کے بعد۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 5957۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، چاہے آخرت کو اختیار کرے۔ تو اس بندے نے پھر دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں اور آخرت کو اختیار کر لیا۔ بس یہ ایک ایمبیگوس جملہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، ابوبکر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کسی بندے کا ذکر کیا ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ ابوبکر کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے؟ بچپن سے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں کو سمجھنے والے۔ پھر ابو سعید خدری کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد تو ہم نے کہا او ابوبکر صدیق صحیح روئے تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے آخرت کی نعمتیں اڈاپٹ کرے، تو اس بندے نے آخرت کی نعمت کو اڈاپٹ کر لیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے 3627۔ عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بیٹے بھی جوان ہیں لیکن آپ ابن عباس کو بڑی پرائورٹی دیتے ہیں جس کی عمر ہی 15 سال ہے، صرف اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتے، اس میں کون سی خاصیت ہے؟ پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی چیک کرتا ہوں، بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو کسی صحابی نے کوئی تفسیر، کسی نے کچھ کی، اینڈ پہ انہوں نے کہا ابن عباس اوے منڈیا دس انہوں وڈیا نو۔ ابن عباس نے کہا اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ جب فتح ہو جائے اور دین میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، استغفار کریں، وہ معاف کرنے والا ہے، یعنی آپ پھر آخرت کی طرف مائل ہو جائیں۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم، جو ابن عباس نے کہا ہم بھی یہی تفسیر اس کی جانتے ہیں۔ انہوں پتہ لگا ہے کہ انہوں اسی کیوں پرائورٹی دینے ہیں اس منڈے نو۔ تو یہ داڑھی سفید ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کالی داڑھی والے کے پاس بھی سفید داڑھیوں والوں سے زیادہ علم ہو سکتا ہے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 5970 اور 6021۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے میرے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ ہائے میرا سر درد، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ، سیدہ عائشہ نے اس طرح طریقے سے اظہار کیا کہ میں تو اس سر درد میں مر جاؤں گی، برین ہیمریج ہی نہ ہو جائے مجھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی نا تو مر گئی تو تیرے لیے تو خوش نصیبی والی بات ہے، میں خود تیرا جنازہ پڑھاؤں گا، تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا، تجھے اور کیا چاہیے؟ تو سیدہ عائشہ کو بھی غصہ آ گیا، آگے سے بیوی تھی، انہوں نے بھی دل لگی کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چاہتے ہی ہیں میں مر جاؤں اور آپ اگلے دن کسی اور عورت سے شادی کریں۔ عورتوں کو تو یہ ٹینشن ہوتی ہے نا کہ کوئی اور بیوی نہ کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عائشہ میرا سر بھی درد کر رہا ہے، اور اس میں جو اہل علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ محبت تھی میاں بیوی کی کہ دونوں کا بیک وقت سر درد کر رہا تھا، یہ محبت تھی۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو بلاؤں اور تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤں اور میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں، وہ بعد میں پتا چلا یہ خلافت کا معاملہ تھا، تاکہ بعد میں اگر کوئی خواہش کرنے والا خواہش بھی کرے۔ وہ کون تھے؟ وہ سعد ابن عبادہ تھے، میں بعد میں بتا دیتا ہوں۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ یہ تحریر نہ لکھواؤں، اللہ تعالی اور میرے اصحاب میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے، تو میں نے اس تحریر کو کے ارادے کو ترک کر دیا۔ تو یہ جو حدیث ہے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث قرطاس بھی ہے، وہ کاغذ قلم والی سیدنا عمر والی بڑی مشہور حدیث، محرم کے مہینے میں اکثر رافضیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔
وہ میں آج ڈسکس نہیں کر رہا، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 5966 حدیث قرطاس. اس میں نے الگ سے 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. تو میں نے ثابت کیا ہے وصی رسول نہ تو سیدنا ابو بکر ہے نہ سیدنا علی، بلکہ یہ قرآن حکیم ہے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال وہ ڈیٹیل لیکچر ہے، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے. اسی کانٹیکس میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں 6019، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ تمام دروازوں کو بند کر دو. اور مسجد نبوی کا وہ باب ابی بکر آج تک کھلا ہوا ہے، وہ بند نہیں ہوتا ابھی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی تھی. لیکن اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ترمذی میں ہے جو مشکات میں ہے 6105، وہ بھی صحیح ہے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو وہ بعض لوگ پھر اس سے رزلٹ نکالتے ہیں یہ، اور وہ کہتے ہیں اس میں حضرت علی کے لیے اشارہ ہے، اس میں ابو بکر کے لیے. تو میں نے ثابت کیا ہے کہ وصی رسول قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن حکیم. میں نے بخاری اور مسلم سے اس کو ثابت کیا ہے. مسئلہ نمبر 55B دیکھ سکتے ہیں جسے بھی شوق ہو. چوتھی حدیث جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 165. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ کا یہ الوداعی خطاب ہے، تو آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور امیر کی اطاعت کرنے کی، سننا اور اطاعت کرنا، خواہ تم پر کوئی ناک کٹا حبشی امیر مقرر کر دیا جائے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے، اگر کوئی مقرر کر دیا جائے. جو میرے پاس زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے، ان کو داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اور سنن نسائی میں 1578 ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ خلفائے راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین. 30 سال تک خلافت راشدہ ہے. مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ سکتے ہیں. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے.